السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بسنتی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار صدق رسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک، جس کو گزشتہ درس میں بھی میں نے پیش کیا تھا، یہ بطور تائید پھر اس حدیث پاک کو پیش کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ایک حدیث پاک کا دوسرا حصہ بھی۔ علیکم بسنتی، اللہ کے رسول حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا۔ یہ عمل کی دعوت ہے، اور سنت پر عمل مضبوطی کے ساتھ ہو، اس لیے بڑی تاکید کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ عربی میں لفظ علیکم جب پہلے بولا جاتا ہے تو اس میں ایک بہت تاکید پیدا ہوتی ہے، یعنی آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ علیکم بسنتی، یعنی آپ پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا۔ انسان زندگی میں کچھ نہ کچھ عمل کرتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ معاملات سامنے آتے ہیں تو اسے عمل کرنا ہے۔ اب عبادات کی جہاں تک بات ہے، جو عبادتیں شرعاً فرض یا واجب کی حیثیت سے ہیں ان کو تو کرنا ہی ہے، جیسے نماز ہے، ماہ رمضان المبارک کا روزہ ہے، صاحب نصاب مالک نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، حج صاحب استطاعت فرض ہے۔ تو یہ احکام جو فرض کی حیثیت سے وہ تو فرض ادا کرنا ہی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جس کو کیا اور کرنے کا حکم فرمایا اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ سنت پر بھی عمل ایک مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ بھی چند ہفتوں سے میں نے اس سلسلے کو خاص طور پر اس لیے بھی شروع کیا کہ ابھی حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک گمراہ گر کی یہ تقریر سامنے آئی۔ اس نے کہا کہ صرف فرض اور واجب ہی کافی ہے، باقی سب نفل ہے، سنت جو ہے اس کا کوئی مطلب نہیں، یہ سب فالتو چیزیں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ جس کے بہت زیادہ لوگ فالوورز تھے اور جس کو بہت زیادہ دینی معاملات میں اہمیت دی جا رہی تھی، یہ ہے تو وہ غیر مقلد ہے، اہل حدیث ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے میں محمدی ہوں، علی مرزا انجینئر۔ اس نے باضابطہ یہ کہا کہ یہ فالتو ہے۔ سننے کے بعد بڑا افسوس ہوا کس طرح سے یہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں، سنت کو معاذ اللہ فالتو کہنا۔ اب آپ سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علیکم بسنتی، میری سنت پر عمل کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ اور سنت پر عمل کرنے کے متعلق اور کئی حدیثیں، ایک حدیث میں اس طرح سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضور نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم حدیث یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم الثقلین ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ دنیا سے جب آپ رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔
ان میں سے اولہما کتاب اللہ اور دوسری ثانیہما سنتی، اور ایک حدیث میں کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. یہ دو طرح سے حدیث پاک میں ذکر آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دو چیزیں جو بڑی بھاری مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور میری سنتیں ہیں. اور دوسری حدیث میں اسی طرح سے حضور نے بھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسرے میری اہل بیت ہے. تو دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر محدثین نے یہاں ایک بڑا عظیم فارمولہ پیش کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان سنتوں کو مضبوطی سے تھامیں، اور ان سنتوں پر عمل کا طریقہ جو اہل بیت نے پیش کیا اس پر عمل کریں. اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، وہ سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر کے اہل بیت نہیں، اہل بیت تو سنت رسول اللہ پر عمل پیرا ہے، جن میں سے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ اہل بیت میں شمار ہیں. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی اہل بیت میں شمار ہیں. تو ان کی سنتوں پر عمل کرنا یہ سیدھے وہی ہے جو سنت رسول اللہ ہے، کیونکہ ان کی پوری زندگی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. اسی طرح سے آپ جتنے بھی اولیاء کاملین بزرگان دین کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں گے، ان کی سوانح حیات پڑھیں گے، تو ان کی زندگی میں آپ کو ایک نمایاں چیز یہ ملے گی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا تھے، پابندی کے ساتھ عمل پیرا تھے. یہ روایت اگر پیش کروں تو واقعی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جو اولیاء اکرام کے سردار ہیں، ولایت میں بہت اونچا مقام حاصل ہوا. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک صاحب کا تذکرہ ہوا کہ بڑے ولی ہیں باکرام، بہت لوگ ان کی بارگاہوں میں جاتے ہیں اور بڑے مشہور ولی ہو گئے ہیں. تو وہ سمندر کے کنارے رہتے ہیں، وہیں پہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، میں بھی ان کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں، ان سے میں بھی ملاقات کروں. تو آپ ملنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، وہ چلے گئے تھے. جہاں ٹھہرتے تھے، جہاں رکتے تھے، سمندر کے کنارے ایک چھوٹی سی جھوپڑی، اور اسی میں وہ رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن وہاں سے وہ چلے گئے. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ وہ شاید کہیں نکل گئے، ابھی موجود نہیں ہیں. تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے، ملاقات کی غرض سے تو آئے تھے لیکن ملاقات نہ ہو سکی. تو ان کی وہ جھوپڑی کیونکہ ایسی کھلی تھی، وہاں جب پہنچے آپ نے وہاں پر بغور دیکھا، غور سے دیکھا، تو آپ نے محسوس کیا کہ پوچھا بولے نماز کہاں پڑھتے تھے؟ بولے یہی نماز بھی پڑھتے تھے. تو وہ کچی زمین ریت پر نماز پڑھتے تھے. ان نشانات کو دیکھ کر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ عابد تو ہو سکتے ہیں لیکن ولی نہیں ہوں گے. لوگ تعجب میں پڑ گئے، بہت حیرت سے پوچھنے لگے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر سنت پر پوری طرح سے عمل پیرا نہیں، حضور کی سنت پر پوری طرح سے عمل پیرا نہیں ہے. یہ نگاہ غوث اعظم دیکھ رہی ہے. تو وہ کیسے آپ نے ثابت کیا؟ آپ نے فرمایا کہ نماز میں سجدے میں یہ انگوٹھے کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے، اور پانچوں انگلیوں کے پیٹ کا لگنا یہ سنت رسول اللہ ہے، اور ان کے اندر یہ عمل میں نہیں ہے. تو جو ایک سنت کو چھوڑ دے وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ سوچئے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ یہ تبصرہ کر رہے ہیں اور فیصلہ فرما رہے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑ دے وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سنت رسول اللہ پر عمل کتنی اہم چیز ہے. اور یہ بیوقوف کہتا ہے کہ فالتو ہے، اس پر کوئی ضروری نہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ غیر مقلدین اہل حدیث اب سنتوں کو بالکل ختم کر رہے ہیں. بولے نہیں خالی فرض نماز پڑھو باقی کچھ نہیں. وہ جماعت سے فرض پڑھتے بھاگ جاتے ہیں. ان کا دیکھا دیکھی بہت سارے ابھی ماڈرن مسلمان بھی یہی کرنے لگے ہیں. جیسے جمعہ میں 2 رکعت فرض پڑھے بھاگ گئے. ان کو نہ پہلے کی سنت پڑھنی ہے نہ بعد کی سنت پڑھی. نوافل تو چھوڑو،
سنت مؤکدہ کو بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہی بیوقوفوں نے سب کو گمراہ کر دیا, یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ فالتو ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ابھی ہمارے قریبی دوست ہیں, انہوں نے وہ بھیجا کلپ, تو وہ سن کر کے مجھے بڑی حیرت ہوئی, بڑا تعجب ہوا کہ لوگ جس کو بہت زیادہ مان رہے تھے, جس کو بہت زیادہ لوگ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ دین کی بڑی اچھی باتیں بتاتا ہے, حدیثیں سناتا ہے, حدیثوں پر بڑی گفتگو کرتا ہے, میں نے کہا یہ اتنا بڑا گمراہ ہے جو حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالتو کہہ رہا ہے, اب اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا. اسی لیے ہم نے کہا کہ ایسے گمراہوں کی تقریریں ہرگز نہ سنو, اس سے خود گمراہ ہو جائیں گے. اب آپ سوچیے کہ نئی نسل کا کیا حال ہوگا, جو یہ بچے ہیں, جوان ہیں, جن کو کچھ نہیں معلوم, وہ تو یہی سمجھیں گے ہاں یار وہ صحیح بول رہا ہے کہ صرف فرض پر عمل کرنا ہے, باقی سنت کی ضرورت نہیں. اسی لیے ہم نے اپنے اس درس حدیث میں اس ٹاپک کو شروع کیا ہے کہ سنت مصطفیٰ کی اہمیت کو سمجھو, کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کتنی اہم چیز ہے, کتنا ضروری ہے. بلکہ تمام صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک ایک سنت کو ڈھونڈ کر کے, یعنی جن کو اگر پتہ نہیں ہے کہ حضور کی کیا سنتیں ہیں, پوچھ کر کے معلومات حاصل کر کے اس پر عمل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے قریب رہنے کا شرف بھی حاصل ہوا, لیکن کم عمر تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ نے لمبی عمر پائی. ایک مرتبہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کا سفر بھی کیا تھا. مدینہ طیبہ سے جو حضور نے سفر کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر, اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں, گھوڑے پر سوار ہیں, تو اچانک ایک درخت آیا, اور اس درخت کی ایک ٹہنی جو کافی جھکی ہوئی تھی, ادھر سے گزرتے ہوئے آپ نے اپنا سر امامہ اس ٹہنی کو لگایا اور پھر آگے بڑھ گئے. جو ساتھ میں تھے ساتھی حضرات پوچھنے لگے یہ کیا آپ نے حرکت کی, یہ کیا تعجب کی بات ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا, اور اسی راستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے, اور حضور جب سواری پر سوار تھے تو آپ کا امامہ شریف اس ٹہنی سے لگا تھا. ادائے مصطفیٰ کو اپنا کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اگرچہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل ہوا ہے, لہذا اس پر بھی میں عمل کر کے حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. صحابی رسول کا یہ نظریہ ہے کہ اگرچہ یہ عبادت میں نہیں ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک معاملہ ایسا آیا تھا تو اس پر میں عمل کر رہا ہوں. تو آپ سوچیے کہ جن عبادتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مؤکدہ فرمایا ہو, تو ان پر صحابہ کی عمل کتنی پابندی کے ساتھ ان کا عمل رہا ہو. اس لیے یاد رکھیے کہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ سنت مؤکدہ قریب واجب ہے, یعنی اس کا حکم جو ہے وہ واجب کے قریب ہے, اس لیے اس پر عمل ضرور کریں. جان بوجھ کر کے سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے, گناہ ہے, اس کی گرفت ہے, اس کی پکڑ ہے. ہاں نفل جو ہے, نفل یا سنت غیر مؤکدہ جس کو کہا گیا کہ اس میں بھی عادت نہ بنائے, موقع ملے پڑھ لیا کرے, لیکن اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا, اس پر اس کی گرفت اور پکڑ نہیں ہوگی. البتہ سنت مؤکدہ کو جان بوجھ کر کے چھوڑنا گناہ ہے. تو سنت مؤکدہ جو نمازیں ہیں, عبادات ہیں, جیسے فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. فجر کی 4 رکعت ہے, اس میں سے 2 رکعت جو ہے پہلے وہ سنت مؤکدہ ہے, اور اس کے بعد 2 رکعت فرض ہے. اسی طرح سے ظہر کی نماز میں پہلے جو 4 رکعت سنت ہے, یہ سنت مؤکدہ ہے. اس کو بھی کمپلسری پڑھنے کی عادت ڈالیں, جان بوجھ کر کے چھوڑنا نہیں. یہاں تک کہ حکم ہے, علماء اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ اگر ظہر کی نماز کی فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے, اگر آپ نہیں پڑھ سکے, جماعت قائم ہو گئی, تو آپ سنت میں مشغول نہ ہوں بلکہ جماعت میں شریک ہو جائیں, اور جماعت سے فرض نماز ادا کرنے کے بعد
اس کے فوراً بعد جو 2 رکعت سنت موقدہ ہے اس کو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو 4 رکعت سنت موقدہ آپ کی رہ گئی ہے اس کو بھی پڑھ لیں، کیونکہ وہ تاکید ہے اس میں۔ سنت موقدہ اگر ظہر کی 4 رکعت سنت موقدہ نہ پڑھ سکے تو آپ اس کو فرض نماز جماعت سے ختم ہونے کے بعد، چونکہ اس کے فوراً بعد جو سنت ہے اس کو متصل پڑھنا ہے، اس پہ تاخیر نہیں کرنا ہے، تو 4 رکعت فرض کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے وہ بھی سنت موقدہ ہے، اس میں اتصال ہے، اس لیے زیادہ لمبا وظیفہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر وظیفہ بھی کرنا ہے تو مختصر وظیفہ کر کے وہ فرض کے بعد کی جو سنت ہے وہ فوری طور پر ادا کر لیں، اس کے بعد جو 4 رکعت سنت موقدہ چھوٹی ہے اس کو بھی ادا کر لیں۔ جمعہ کے دن کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر جمعہ کی نماز کے لیے آپ ایسے وقت میں آئے کہ 4 رکعت سنت موقدہ جو پہلے قبل الجمعہ جسے کہا جاتا ہے وہ نہ پڑھ سکے، پڑھنے کا موقع نہ ملا، اور ادھر خطبے کے لیے امام خطیب ممبر پر بیٹھ گئے تو آپ سنت نہ پڑھیں۔ خطیب ممبر پر بیٹھنے کے بعد بالکل خاموش ہو جائیں، یعنی نہ تسبیح ہے، نہ عبادت ہے، نہ نماز ہے، کچھ نہیں، خاموش بیٹھے، یہاں تک کہ خاموشی کے ساتھ غور سے خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ اور خطبے کے فوراً بعد جمعہ کی فرض نماز ادا ہوتی ہے، تو جمعہ کی فرض نماز ادا ہوتے ہی فوراً اس کے بعد پھر 4 رکعت وہ بھی سنت موقدہ ہے، تو اس 4 رکعت سنت موقدہ کے بعد پھر 2 رکعت سنت موقدہ ہے۔ اگر وہ جو پہلی جو 4 رکعت سنت موقدہ چھوٹی ہے وہ یہاں پر ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں، ادا کر لیں، پھر چاہے تو نفل پڑھیں اور نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ جو سنت موقدہ قبل جمعہ چھوٹی ہے اس کو جمعہ کی فرض کے بعد 4 رکعت سنت موقدہ اور 2 رکعت سنت موقدہ کے بعد ادا کریں۔ یہ سنت موقدہ کا اہتمام ہے۔ باقی تو عصر میں جو عصر سے فرض سے پہلے جو 4 رکعت ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے، موقع ملے تو پڑھ لیا کریں، نہیں موقع ملا تو کوئی حرج نہیں، اس کو بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، تو وہاں تو موقع ملتا ہی ہے، فرض کے بعد سنت پڑھی جائے گی۔ اور عشاء کی نماز میں بھی جو عشاء کی 4 رکعت فرض سے پہلے جو 4 رکعت ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے، موقع ملے تو پڑھ لیا کریں، اور نہ موقع ملے فرض جماعت قائم ہو گئی تو آپ جماعت میں شریک ہو جائیں، اب اس سنت غیر موقدہ کو بعد میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ باقی جو سنت موقدہ ہے اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، جان بوجھ کر کے چھوڑنے کی عادت نہ بنائیں، کیونکہ یہ بھی گناہ میں شمار ہے۔ اب آج ایک حدیث پاک اسی درس حدیث میں پیش کرنا چاہوں گا، یہ اسلامی اخلاق و آداب سے بھی متعلق ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں، ہماری شریعت میں جس طرح عبادات کو اہمیت دی گئی ہے، اسی طرح سے اسلامی اخلاق و آداب کو بھی بہت اہمیت دی گئی، یعنی ہمارے اخلاق آداب کیسے ہونے چاہیے، اس پر ایک حدیث پاک کی روشنی میں کہ آپس میں سلام اور مصافحہ یہ بھی سنت رسول اللہ ہے۔ اگر ایک مسلمان آپ سے ملے، آمنا سامنا ہو جائے تو سلام کریں اور مصافحہ کریں، تو سلام مصافحہ یہ بھی سنت رسول اللہ ہے۔ اور سلام کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا السلام قبل الکلام، السلام قبل الکلام، یعنی بات کرنے سے پہلے سلام کریں۔ اگر کوئی آئے ڈائریکٹ بات کرنے لگے تو آپ بات کا جواب نہ دیں، پہلے سلام پھر اس کے بعد وہ جواب دے۔ اگر سلام کرے سلام کا جواب نہ دے تو پھر اس سے آپ مطالبہ کر سکتے ہیں میں نے سلام کیا، آپ سلام کا جواب نہیں۔ سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب ہے۔ اگر کسی مسلمان سنی سوی عقیدہ نے سلام کیا تو اس کا جواب دینا واجب ہے، لہذا اس کا جواب دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مصافحہ کے بارے میں حدیث پاک ہے، امام احمد اور ترمذی نے اور ابن ماجہ نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان مل کر مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں یا معمولی سمجھتے ہیں، ضروری نہیں سمجھتے، اسی لیے ہمارے علماء نے ہر نماز کے بعد جو مصافحے کا اہتمام کیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر موقع نہیں ملتا ہے، لیکن کم سے کم نماز کے بعد موقع ملتا ہے۔ مگر نیو جنریشن ماڈرن مسلمان اب تو سنتوں کو بھی چھوڑ دیے، مصافحہ کو بھی چھوڑ دیے،
فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں اور ایسا نکلتے ہیں لگتا ہے کہ ان کو کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے مار کے بھگانے کے لیے. کتنے تو ایسے ہیں جو بہت شوق سے پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں جماعت سے, اور پھر جیسے ہی فرض ختم ہو جائے اور راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں سے بھاگیں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے, اور نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا, اگر اس کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے پر کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 سال تک وہیں ٹھہرنا گوارا کر لے گا. اللہ اکبر, سوچئے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ 40 سال ٹھہرنا پڑے تو گوارا کر لے گا, لیکن گزرے گا نہیں. اتنا بڑا حضور نے ارشاد فرمایا. اسی لیے نہ گزرو, تھوڑا صبر کر کے بیٹھ جائیں, تھوڑی دیر بیٹھیں, اس میں کتنا ثواب. ذکر بھی کریں گے, کیونکہ نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھ کر کے ذکر کرنا یہ بھی باعث فضیلت ہے. دعا کریں, اور اجتماعی دعا ہوتی ہے, اس اجتماعی دعا میں شرکت کریں. تو کبھی کبھی ہو سکتا ہو کہ ہم تنہا دعا کر رہے ہوں, دعا قبول نہیں ہو رہی ہو, اور اجتماعی دعا سب کے ساتھ مل کر کے دعا جو کی جاتی ہے اس میں کوئی اللہ کا ایک نیک بندہ, محبوب بندہ ہو, اس کے وسیلے سے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے گی. تو اس لیے اجتماعی دعا میں شریک ہونا چاہیے. جو لوگ بھاگتے ہیں, اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بھاگتے ہیں وہ کچھ کام نہیں رہتا ہے, یہاں سے وہاں گئے, گیٹ کے پاس وہاں بنکس کر رہے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. ارے تھوڑی دیر یہی بیٹھ کر کے دعا میں شریک ہوتے تو کیا ہوتا. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ وہ شیطان کی پیروی میں بھاگ رہے ہیں, کیونکہ شیطان ان کو جلدی سے مسجد سے بھگاتا ہے. زیادہ دیر مسجد میں مت بیٹھو, مجبوراً آ گئے ہیں اس لیے اب جلدی بھاگو. اس لیے وہ اندر سے ان کو کڑھن ہونے لگتی ہے, وہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے بھاگے, ابھی بیٹھیں گے تو دعا شروع ہو جائے گی, پھر بیٹھنا پڑے گا. مسجد میں آنے کے بعد آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی زمین میں, ساری زمین میں سب سے بہتر جگہ مسجد ہے. سب سے بہتر جگہ مسجد ہے, اللہ کا گھر. یہاں آ گئے تو دارالامان میں آ گئے, اتنی بہتر جگہ. اور وہاں باہر جا کے وہاں کیا ملنے والا ہے. ٹھیک ہے, ضرورت کے تحت انسان جا رہا ہے باہر, لیکن جتنی دیر آپ کو مسجد میں بیٹھنے کا موقع ملے یہ اپنے لیے باعث شرف, باعث فضیلت اور باعث برکت سمجھو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مصافحہ, دو مسلمان آپس میں ملے تو مصافحہ کریں. تو اس مصافحے کی فضیلت حضور نے یہ بیان فرمائی کہ جب مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرماتا ہے, ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی لیے مصافحہ کے وقت یہ پڑھنے کا حکم ہے, یغفر اللہ لنا ولکم. یہ جو پڑھتے ہیں نا یغفر اللہ لنا ولکم, اس کا ترجمہ ہے, اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ بخش دے مجھے اور آپ کو. دونوں یہ دعا کریں, یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ ہمیں اور آپ کو بخش دے, گناہوں کی مغفرت فرمائے. تو گناہوں کی مغفرت یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. تو مصافحہ کی برکت سے بھی گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. اس لیے اس حدیث پاک کو پھر سے سنیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب دو مسلمان مل کر مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور ابو داؤد, یہ حدیث کی بڑی ایک معتبر کتاب ہے, ابو داؤد کی روایت میں ہے, جب دو مسلمان ملیں اور مصافحہ کریں اور اللہ کی حمد کریں اور استغفار کریں تو دونوں کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ کی حمد یعنی الحمدللہ بھی کہیں یا یغفر اللہ لنا ولکم کہیں, درود شریف پڑھیں, تو اس میں بھی دونوں کی مغفرت ہو جائے گی. ایک اور حدیث پاک ہے, بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص دوپہر سے پہلے 4 رکعتیں یعنی نماز چاشت پڑھے تو گویا اس نے شب قدر میں پڑھی. اور 2 مسلمان مصافحہ کرے تو کوئی گناہ باقی نہ رہے گا مگر جھڑ جائے گا, یعنی اس کے گناہ جھڑ جائیں گے, گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. اور ایک حدیث پاک صحیح بخاری میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا, کیا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مصافحہ کا دستور تھا. یہ حضرت قتادہ تابعی ہیں اور وہ ان سے پہلے صحابہ ہیں. تو صحابی سے پوچھتے ہیں حضرت قتادہ, کیا صحابہ کے دور میں مصافحہ کرنے کا سسٹم تھا, دستور تھا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, ہاں, یعنی مصافحہ کا دستور تھا, بلکہ صحابہ
جب کسی سے ملاقات نہیں ہوتی تو صرف مصافحہ کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہوئے جاتے تھے کہ فلاں سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے، ان سے کم مصافحہ تو کریں۔ کتنے تو بازار اس لیے جاتے کہ کبھی کبھی کسی سے اگر کسی اپنے بھائی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، بازار میں شاید ہو سکتا مل جائیں، اس لیے جاتے تھے کہ جا کے ان سے سلام اور مصافحہ کریں۔ یہ صحابہ کا طریقہ، اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مصافحہ کرنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے مصافحہ فرماتے تھے، اسی سنت کو زندہ کریں، اسی سنت کو باقی رکھیں۔ لیکن کبھی کبھی ہم نے مصافحہ کو اس لیے ترک کیا ہے کہ کوئی اس کو فرض اور واجب نہ سمجھے، فرض اور واجب نہ سمجھے کہ ہر نماز کے بعد مصافحہ کرنا فرض ہے، فرض نہیں ہے لیکن سنت رسول اللہ ہے، تو آپ سنت رسول اللہ کے مطابق مصافحہ کریں تو اس میں گناہوں کی مغفرت بھی ہے اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہے۔ لیکن اگر کسی سبب سے جلدی جانا پڑا تو آپ مصافحہ سے پہلے بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے اگر آپ کو ذکر میں بیٹھنا ہے تو ذکر کرنے کے لیے بیٹھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ مصافحہ جو ہے ہوتا رہے، کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آگے کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں مصافحہ کرو، دل کی کپٹ جاتی رہے گی، یعنی دل میں اگر ایک دوسرے سے کدورت ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، کچھ دل میں ہے تو وہ مصافحہ سے دور ہو جائے گا۔ اور باہم ہدیہ پیش کرو، باہم ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو، نذرانہ پیش کرو، محبت پیدا ہوگی اور عداوت دشمنی نکل جائے گی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں، حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں یہ بھی سنت ہے کہ ہر مسلمان بھائی اپنے بھائی سے مصافحہ کرے، اور خاص طور پر اپنے رشتہ داروں میں اگر کسی سے کچھ انبن ہو گئی تو سلام اور مصافحہ جاری رکھے، قطع تعلق نہ کرے، اس کی وجہ سے اللہ بھی ناراض ہے، قطع تعلق کرنے سے اللہ سخت ناراض ہے۔ تو یہ ایک طریقہ محبت پیدا کرنے کا، آپس میں جو دلی کدورت دور ہو جائے، محبت باقی رہے، اس لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں مصافحہ کرو، ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت باقی رہے گی۔ اس کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں، آپس میں اتحاد، اتفاق اور ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے تعاون اور مدد کا جذبہ رہے۔ اور اس کا فائدہ آج آپ محسوس کریں گے، کیونکہ جب آپس میں اتحاد، اتفاق مضبوطی کے ساتھ رہیں گے تو ایک بڑی طاقت شمار کی جائے گی، اور جہاں آپس میں ٹوٹ کر کے رہیں گے، ایک دوسرے سے اختلاف، ایک دوسرے سے کھینچا تانی، ایک دوسرے سے رسہ کشی، تو ساری طاقت ختم ہو جائے گی اور ہمارا رعب بھی ختم ہو جائے گا، دشمن کبھی بھی آ کر کے ہم پر حملہ کرے گا۔ اس لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا تھا کہ آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں رسہ کشی، ایک دوسرے کی کھینچا تانی نہ کرو، بلکہ محبت کے ساتھ۔ بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا تھا کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح مضبوط ہو جاؤ۔ کیوں فرمایا تھا؟ کہ دشمن کبھی بھی تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے 100 بار سوچے، یہ آپس میں متحد ہیں اور ہم کو تو یہ سب ختم کر ڈالیں گے۔ اور ہمارا اتحاد جب سے ختم ہوا، دشمن اسلام ہمارے اوپر حملہ کرنے لگے۔ آج تو حال یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی آ کر کے مار کے چلا جاتا ہے، ہم لوگ بالکل بزدلی کے ساتھ مار کھا کے چپ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ آپس میں اتحاد، اتفاق پیدا کرنے کے لیے بھی حضور نے فرمایا کہ مصافحہ کرتے رہو۔ سلام اور مصافحہ سے یہ آپسی اتحاد اور اتفاق اور محبت پیدا ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑی طاقت شمار کی جائے گی، جس سے آپ کبھی بھی بزدل اور کمزور نہیں ساتھ اپنے آپ کو سمجھو گے، بلکہ ہمیشہ بڑی عزت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے درمیان آپس میں اتحاد، اتفاق پیدا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قادر یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، تیرے حبیب ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کریمہ کی روشنی میں حضور کی سنتوں کو بیان کیا گیا، مولا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما، صغیرہ کبیرہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر گناہ، ہر برائی سے محفوظ فرما، شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، تمام گمراہوں، بددینوں، بد مذہبوں کے
مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اس محفل حدیث مصطفیٰ کے صدقے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری ہر مشکل آسان فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما، آنے والی ہر قسم کی آفت و بلا کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں سے حادثات سے محفوظ فرما، ہر بیماری سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں، جن جن حضرات نے اپنے بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، شوہروں کے لیے، بیویوں کے لیے، بہنوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی، مولا تو علیم و خبیر، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما، کاروبار میں، تجارت میں ترقی، فروغ، استحکام اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شر و فساد فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تیرے دین متین کی زیادہ زیادہ خدمت کی توفیق اور جذبہ عطا فرما۔ یا رحم الراحمین یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما، ہماری تمام جائز مراد و نیک تمناؤں کو پوری فرما، نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معين الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين